بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب المرجب، کس کی پیدائش کس کی وفات، کس کی خوشی کس کا سوگ، کس کے کنڈے کس کی نیاز، کیا صحیح اور کیا غلط۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے تسلی بخش جواب آپ کو دیں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی مستند ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، 22 رجب المرجب کے پیچھے جن دو شخصیات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ان میں ایک صحابی رسول کاتب وحی امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسری شخصیت خانوادہ اہل بیت اطہار، مظہر جود و سخا، وارث آل ابا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے دونوں شخصیات کی تاریخ پیدائش اور وفات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آگے آنے والے موضوعات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 603 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہے اور ان کی وفات 22 رجب المرجب 60 ہجری دمشق میں ہے، جبکہ امام جعفر صادق کی پیدائش 8 رمضان المبارک 80 ہجری اور ان کی وفات متفق علیہ طور پر 15 شوال 148 ہجری ہے۔ دوستان عزیز، کنڈوں کے بارے میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں دو قسم کے موقف پائے جاتے ہیں، ایک کو شیعہ موقف کہتے ہیں اور دوسرے کو سنی موقف۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے موقف کو بیان کریں گے جو کنڈوں کے حق میں ہیں اور کنڈے کرتے ہیں، وہ ہے شیعہ موقف۔ شیعہ موقف یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا زمانہ امامت 114 ہجری سے 148 ہجری تک ہے۔ اس میں ان کی بے شمار کرامات جنہیں الجرائع والخرائج اور تذکرۃ المعصومین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق علم لدنی کے مالک تھے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ سے دعا کے لیے کہا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرید کی التجا کو پورا کر دیا۔ اس التجا کے پورا ہونے کی خوشی میں اس مرید نے عقیدت میں نیاز تیار کی اور اسے کنڈوں میں بھر کر رکھ دیا۔ صبح کے وقت نماز کے بعد نمازیوں کو کھلا دی۔ یہ 22 رجب المرجب کی تاریخ تھی۔ لوگوں نے دیکھا دیکھی منتیں مانگنا شروع کر دیں۔ جن کی منتیں پوری ہو جاتی وہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھر دیتے تھے۔ یوں یہ رسم 1300 سال پہلے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ معروف عالم دین عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی دعا مقبول ہو گئی کیونکہ اس میں منت کے خاص سیغے جو امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے منقول ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مومنین سے محبت بڑھتی ہے، صلہ رحمی کا موقع ملتا ہے، کھانا پکانے کا درس ملتا ہے، اہل بیت سے محبت بڑھتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ موقف اہل تشیع کا موقف ہے۔ یہ موقف آپ نے بالتفصیل ملاحظہ کیا۔ اگرچہ اس رسم کنڈا سے متعلق اور بھی بہت سے موقف اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں، بعض اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی ہے، اور اسی طرح کی بہت سی کہانیاں بھی اس رسم کے ساتھ منسوب ہیں۔ کنڈوں کے متعلق ایک دوسرا موقف ہے جو سنی موقف کہلاتا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے مفتی اور محدث مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ کنڈوں کی مروجہ رسم مذہب اہل سنت میں محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22 رجب نہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی پیدائش ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے، جبکہ امام موصوف 8 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات شوال 148 ہجری میں ہوئی۔ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور نہ ہی یہ تاریخ اسلامی تاریخ میں کسی خاص مسنون عمل یا اسلامی تہوار سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، جنہوں نے شیعان علی و حسین کو ان کی منافقت، دغابازی، آل رسول کے قتل
اور اسلام کے مد مقابل ایک نئے دین کی اختراع کی وجہ سے سخت سرزنش کی تھی اور ان کو اسلامی نظام سیاست میں رخنہ اندازی پر سخت ترین سزائیں بھی دی تھیں۔ در حقیقت یہ رسم حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ایجاد کی گئی۔ شروع میں جب یہ لوگ زیادہ طاقت میں نہیں تھے اور ان کے عقائد بھی لوگوں پر زیادہ واضح نہیں تھے، تو یہ لوگ تقیہ کے پردے میں بہت سے امور کو اہل سنت سے چھپا لیتے تھے اور انہیں دھوکہ میں رکھتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اس رسم کو پوشیدہ طور پر شروع کیا اور کوئی شرینی کسی خاص مکان میں بنا کر رکھ لیتے اور چپکے وہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوتے اور منہ اندھیرے وہاں جا کر کھاتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی مناتے تھے۔ لیکن جب ان کو کچھ طاقت میسر آئی تو اس رسم کو کھلے عام کرنے لگے، لیکن لوگوں کے اسرار اور اس کے پس منظر کو جاننے کے بارے میں سوالات کے جواب میں اسے حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت امام موصوف پر لگا دی کہ انہوں نے خود اس تاریخ کو اپنی فاتحہ پر نیاز پکانے کا حکم دیا ہے۔ دوستان عزیز، ہم نے دونوں قسم کے مواقف آپ کے سامنے رکھ دیے اور یہ دونوں مواقف ان کے مستند علماء کی کتابوں سے اور علماء کرام سے پیش کیے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سا مواقف کتنا درست ہے۔ ہمارا مقصد آپ تک دونوں عظیم شخصیات کی اصل تاریخ پیدائش اور وفات کو بیان کرنا تھا جن کے ساتھ یہ رسم منسوب کی جاتی ہے، اور ان کے مواقف کو آپ تک پہنچانا تھا تاکہ آپ اپنی رائے اور اپنی سمجھ و بصیرت کے ساتھ اصل حقیقت کو جان سکیں اور اس کے متعلق چھان پھٹک کر کے آپ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ دوستان عزیز، ان دونوں موقفوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔